زکوٰۃ اعظم فروض دین اور اسلام کے بہت اہم رکن میں سے ہے۔ قرآن عظیم میں 32 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ قرآن مجید میں 32 جگہ، 1 2 10 20 جگہ نہیں، 32 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا، اور طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس اہم فرض کی طرف بلایا کہ یہ کتنا اہم فرض ہے، اس کی طرف آؤ اور اس کی ادائیگی کی تم کوشش کرو۔ اور صاف فرما دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، یہ آتی نہ گمان کرے، بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانے کی ہے جس میں 7 بالیں نکلے، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے متقی وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں مال دیا اسے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ جو راہ خدا میں مال خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، فطر ادا کرے، تو وہ متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے اور فلاح پاتے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب کامیابی کون نہیں پاتا؟ کس کی تمنا نہیں ہے کامیابی پانے کی؟ لیکن کامیابی اسی وقت ملے گی جب ہم نماز، روزہ، حج اور ان کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتا ہے اللہ کریم جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ کنجوسی کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ مال اللہ نے دیا، اس کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں سے خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ الامان والحفیظ۔ جس دن جہنم کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گا اسے چٹکا لگایا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کوئی روپیہ دوسرے روپیے پر نہ رکھا جائے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دیا تو جو چٹکا لگانے کی وعید آئی تو فرمایا کہ کوئی روپیہ جس کی زکوٰۃ نہیں دیا وہ روپیہ کسی روپیے پر نہیں رکھا جائے گا، نہ کوئی اشرفی کسی اشرفی پر رکھی جائے گی، بلکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں کمائے ہوں گے تو ہر روپیہ الگ الگ چٹکا دے گا۔ الامان والحفیظ۔ دیکھیے کیسی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ جن پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں خلوص و للہیت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقے اور زکوٰۃ کی فضیلت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، کھجور برابر حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دستے راست سے قبول فرماتا ہے، پھر اس کے مالک کے لیے اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ اب کھجور برابر حلال کمائی کے صدقے کی جب یہ فضیلت ہے تو جو موٹی رقم زکوٰۃ کی مد میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کتنا عظیم ثواب عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں
حدیث پاک کے اندر کہ جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ زکوٰۃ نہ دینے والے کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ وہ اس کی باچھیں پکڑے گا، کہے گا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ گنجا سانپ مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا، یہاں تک کہ زکوٰۃ نہ دینے والا اپنی انگلیاں اس سانپ کے منہ میں ڈال دے گا۔ وہ سانپ ایسے چبائے گا جیسے نر اونٹ چباتا ہے، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اونٹ، گائے، بکری زکوٰۃ نہ دینے والے اپنے مالکوں کو سینگوں سے ماریں گے، کھروں سے رودیں گے۔ الامان والحفیظ۔ اور فرماتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے کے سر پستان پر، چھاتی پر جہنم کا وہ گرم پتھر رکھیں گے کہ سینے پر رکھیں تو ہڈیاں توڑتا ہوا کندھے سے نکل آئے، اور کندھے پر رکھیں گے تو ہڈیاں توڑتا ہوا سینے سے نکل آئے۔ الامان والحفیظ۔ کنگن 2 عورتیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضور نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، میں یہ پسند نہیں کرتی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اس سونے کے کنگن کی زکوٰۃ دو۔ اللہ اکبر۔ چاندی کے چھلے، اس کا وبال دیکھیے۔ ایک بی بی چاندی کے چھلے پہنی تھی، حضور نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دو گی؟ انہوں نے کچھ انکار سا کیا۔ حضور نے فرمایا یہی چھلے تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے بہت ہیں۔ اب چاندی کے چھلے کی ویلیو کتنی ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو گئی تھی تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا تھا، ورنہ وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالی اسے قحط یعنی سوکھے میں مبتلا فرما دے گا۔ جو سوکھا آتا ہے، قحط آتا ہے، یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ اب کون نہیں چاہے گا ہماری نماز قبول ہو؟ تو اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کی اسی وقت نماز قبول ہوگی جب وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں، سمندر میں اور زمین پر وہی مال تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں ایک وہ ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے، اے عزیز کیا خدا و رسول کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹھا سمجھتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمایا اے عزیز کیا خدا و رسول کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹھا سمجھتا ہے، یا 500 برس کی مدت میں یہ جان لیوا مصیبتوں کو جھیلنا آسان جانتا ہے؟ 500 برس تک کے یہ مصیبتیں جھیلنا پڑیں گی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو۔ اعلیٰ حضرت خوف دلا رہے ہیں، ذرا یہیں کی آگ میں ایک آدھ روپیہ گرم کر کے بدن پہ رکھ کر دیکھ لے، دنیا ہی کی آگ میں ایک آدھ روپیہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ لے، پھر کہاں یہ ہلکی سی گرمی اور کہاں وہ آگ کا قہر۔ دنیا کی آگ ہلکی سی ہے اور جہنم کی آگ کا کیسا قہر ہوگا، کہاں یہ 1 ہی روپیہ اور کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال۔ یہاں 1 روپیے کے جھٹکے کا تجربہ ہے اور وہاں ساری زندگی تو نے جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیا اس سے تجھے چٹکا دیا جائے گا۔ پھر کہاں فرماتے ہیں پھر یہ 1 روپیہ اور وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، کہاں یہ منٹ بھر کی دیر اور کہاں وہ 1000 برس کی آفت۔
یہاں 1 منٹ بھر کی تکلیف ہے اور وہاں قیامت کے دن 1000 برس کی آفت جھیلنا ہے. کہاں یہ ہلکا سا جھٹکا اور کہاں وہ ہڈی توڑ کر پار ہونے والا غضب، پار ہونے والا عذاب. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. کہ زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے ان کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی زکوٰۃ کا مال چور چرا کے لے کے چلے جاتے ہیں. یا اب جیسے کہ مکانوں میں کھدائی ہوتی ہے تو ہنڈی دکھتی ہے، کسی کو اشرفی مل جاتی ہے، تو لکھتے ہیں کہ مال کو دفن کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے کہ کہاں دفن کیا تھا. اس وقت اشرفیاں تھی، کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، تو دفن کیا اور بھول گیا. بتاتے ہیں بڑے بڈھے کو سڑک بھی جاتی ہے، اللہ جہاں چاہے اس کو پہنچا دے. اس کے مکان میں ہے، دوسرے کے مکان میں چلی جائے. فرماتے ہیں اعلی حضرت کے والد ماجد، یا حاکم وہ مال ڈانٹ لیتا ہے، وہ مال چھین لیتا ہے. میں نے جب یہ پڑھا تھا تب میرے سمجھ میں اس وقت قاعدے سے نہیں آیا، لیکن جب نوٹ بندی ہوئی تب سمجھ میں آیا کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے جس کے پاس میں تھے اور گورنمنٹ نے جب نوٹ بند کر دی تو وہ کاغذ کا ٹکڑا ہو گیا. گویا کہ حاکم نے وہ مال ڈانٹ لیا، ایسے اس کو ضائع کیا، برباد کیا کہ لاکھوں کروڑ روپے کا جو مالک تھا یہ فقیر ہو گیا. اب اس کے لیے یہ روپیے کی کوئی ویلیو نہیں رہی. تو اس طرح سے ڈرا گئے اعلیٰ حضرت کے والد. اور پھر فرماتے ہیں جو لوگ راہ خدا میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو محفوظ فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وہ سخاوت کی برکت ان کی اولادوں میں پیڑھی در پیڑھی جاری رہتی ہے. بینک میں رکھ کے جائے گا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بیٹے کو پوتے کو ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ کے یہاں جمع کر دیا، راہ خدا میں خرچ کر دیا، تو اس مال کے بارے میں اعلی حضرت کے والد ماجد فرماتے ہیں کہ وہ تیری سخاوت کی جو برکت ہے اللہ تعالیٰ تیری پیڑھی در پیڑھی آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے گا. اور زکوٰۃ دینے کی برکت سے زکوٰۃ دینے والے کا نام بھی یاد رکھا جاتا ہے. آدمی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو لوگ اسے بھولتے نہیں ہیں. فلاں صاحب نے مسجد بنائی تھی، فلاں صاحب نے مدرسہ بنایا تھا، فلاں صاحب غربا یتامہ مساکین کی اتنی دل کھول کر کے مدد کیا کرتے تھے. تو زکوٰۃ ادا کر دینے پر آدمی کا نام بھی روشن رہتا ہے، لوگوں کو یاد رہتا ہے. اور زکوٰۃ نہیں دے گا تو مال کے محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، اور قیامت کے دن وہ عذاب جس کو میں نے ابھی سنایا قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ عذاب اس بندے کو جھیلنا ہے. زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%. 100 پر 2.5 روپیہ ہماری شریعت میں 2.5% ہے. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے بڑی غیرت دلائی ایک جگہ، فرمایا اے بے حیا، اے ناشکرے، یہ 2.5% زکوٰۃ دینا بھی تو بوجھ سمجھتا ہے؟ ارے جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرے ہاتھ تو خالی تھے، تو ماں کے پیٹ سے کیا لے کے آیا تھا؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں مالدار بنا دیا، اس نے تجھے مالدار بنا دیا. اس وقت تو تیری یہ حالت تھی کہ روتا تھا تو تجھے رزق ملتا تھا، ہے نا؟ ایسا بچہ روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے. ایک وقت کا کھانا بھی بغیر مشقت کے تو نہیں کھا سکتا تھا. اللہ نے اتنا نوازا، تجھے مالدار بنایا، لکھپتی کر دیا، کروڑ پتی کر دیا. اب اس کے بعد جب فگر دیکھتا ہے تو 2.5% کے حساب سے میری زکوٰۃ تو 1 لاکھ بن جا رہی ہے. ارے یہ مال دیا کس نے؟ جب تو آیا خالی ہاتھ تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے خالی ہاتھوں کو اس مال سے بھر دیا. اگر تو رضا الہی کے لیے زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کی برکت سے تیرے ہاتھوں کو اور بھرتا جائے گا. انٹیریئر میں جانا ہوا، ایک صاحب ملے، بتانے لگے کہ میرے بچے کا انتقال ہوا. اب انہوں نے اپنے طور پر یہ محاسبہ کیا کہ میرے زکوٰۃ وغیرہ جوڑنے میں، ادا کرنے میں تو کوئی چوک نہیں ہو رہی ہے. اور یہ ہونا چاہیے بندے کو جب کوئی نقصان ہو، تکلیف پہنچے تو وہ اپنا محاسبہ کرے
میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو کیوں ہوا، میں بیمار پڑا تو کیوں پڑا، میری روزی میں کمی ہوئی تو کیوں ہوئی ہے، کون سی چیز اللہ کی ناراضگی والی میں کر بیٹھا، میں اسے دور کروں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ زکوٰۃ بہت باریکی سے جوڑوں گا۔ اس سال سے جس سال میرے بچے کا انتقال ہوا میں نے زکوٰۃ دینا شروع کیا، اس سال سے میرا مال بڑھنے لگا۔ دیہات میں رہنے والے آدمی اور کہتے ہیں کہ 41,000 کی میری زکوٰۃ کی رسید بنا لو۔ سوچیے دیہات جیسا معاملہ ہے اور زکوٰۃ کی مد میں 41,000 کی رسید بناتے ہیں، آپ اندازہ کرو اور لوگوں کو بھی دیتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہوگا۔ یہ ہے زکوٰۃ کی برکت جو میں نے ابھی فضیلت سنایا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ دے کر آدمی یہ گمان نہ کرے کہ میرا مال اتنا کم ہو گیا، بلکہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے نہ وہ مال کو چور چرا سکتا ہے، نہ وہ مال کو آگ جلا سکتی ہے، اور نہ وہ مال سمندر میں ڈوب سکتا ہے، وہ محفوظ ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے فرمایا کہ تو خالی ہاتھ آیا، 2.5% زکوٰۃ جو شریعت نے تیرے اوپر ادا کرنا فرض قرار دیا ہے، اس کے ادا کرنے میں کنجوسی مت کرے۔